گائے کو قومی جانور کا درجہ دینے میں سرکار کو تردد کیوں؟ گائے کے نام پر ہجومی تشدد، انسانوں کا قتل اور اس پر ہو رہی سیاست کے مذموم سلسلہ کو اب بند ہونا چاہیے۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے ایک بار پھر کہا ہے کہ گائے کو قومی جانور کا درجہ دیا جانا چاہیے۔ مسلمانوں کو اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا، بلکہ انہیں خوشی ہوگی کہ اب گائے کے نام پر ہونے والا ہجومی تشدد بند ہو جائے گا۔ انہوں نے سوال کیا کہ ملک کی اکثریت گائے کو مقدس ہی نہیں سمجھتی بلکہ اسے ماں کا درجہ بھی دیتی ہے، ایسے میں کیا سیاسی مجبوری ہے کہ اسے قومی جانور کا درجہ دینے سے سرکار کترا رہی ہے؟ یہ مطالبہ ہم ہی نہیں بلکہ کئی ساد و سنت بھی کر رہے ہیں۔ اب اگر اس کے بعد بھی سرکار اس کو لے کر سنجیدہ نظر نہیں آتی تو اس کا کیا مطلب نکالا جائے؟ مولانا ارشد مدنی صاحب نے آگے کہا کہ یہ ایک ایسا سیاسی اور جذباتی مسئلہ بنا دیا گیا ہے کہ کچھ لوگ منصوبہ بند طریقہ سے گاؤں کشی کے افواہ پھیلا کر یہ جانوروں کی سمگلنگ کے نام پر بے گناہوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا ڈالتے ہیں۔ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ گائے کا نام لے کر مسلسل جھوٹ اور افواہیں پھیلا کر ملک بھر میں مسلمانوں کی شبیہ کو کچھ اس قدر خراب کر دیا گیا ہے کہ اکثریت کا ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کو گائے کا دشمن سمجھنے لگا ہے۔ ہجومی تشدد کی ایک بڑی اور بنیادی وجہ بھی یہی ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس سے پہلے مسلمان بڑی تعداد میں گائے پالتے اور اس سے دودھ حاصل کرتے تھے، لیکن 2014 کے بعد ملک میں نفرت کا جو ماحول پیدا کیا گیا، اس کے بعد مسلمان محتاط ہو گئے اور اب ان کی اکثریت گائے کی جگہ بھینس پالنے کو ترجیح دے رہی ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند کے ممبئی کے اجلاس عام میں سادھو سنتوں اور مختلف مذاہب کے رہنماؤں کے ساتھ ہم نے 2014 میں بھی ملک میں امن اور اتحاد کے قیام کی غرض سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ گائے کو قومی جانور کا درجہ دے دیا جائے۔ جمعیت علماء ہند آزادی سے قبل اور آزادی کے بعد سے مسلمانوں کو مسلسل یہ مشورہ دیتی آئی ہے کہ ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے جس سے برادران وطن کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ کثیر مذہبی ملک میں اسلام باہمی احترام کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ جمعیت علماء ہند اپنے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کو مسلسل یہ پیغام دیتی آئی ہے کہ وہ ممنوعہ جانوروں کی قربانی سے گریز کریں۔ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر جمعیت علماء ہند کی طرف سے جو اشتہار اخباروں میں شائع کرایا جاتا ہے، اس میں صراحت کے ساتھ اس پر اصرار بھی کیا جاتا ہے۔ انہوں نے گائے کو لے کر دوہرے قانون پر نہ صرف اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ یکساں سول کوڈ کے تعلق سے زور و شور سے یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ ملک ایک ہے تو قانون بھی ایک ہونا چاہیے، لیکن ملک میں ذبیحہ کا جو قانون ہے وہ تمام ریاستوں میں یکساں طور پر نافذ نہیں ہے۔ ملک میں ایسی بہت سی ریاستیں ہیں جہاں کھلے عام گائے کا گوشت کھایا جاتا ہے، وہاں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایک مرکزی وزیر تو اپنے ایک انٹرویو میں اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ وہ بیف کھاتے ہیں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان ریاستوں میں ہی بی جے پی اقتدار میں ہے، اور اس سے زیادہ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ جو لوگ ملک بھر میں گائے کے نام پر ہجومی تشدد برپا کر کے انسانوں کی جان تک لے لیتے ہیں، وہ بھی اس پر خاموش ہیں۔ یہاں تک کہ قانون کے اس امتیازی پہلو پر کبھی کوئی بحث نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ کچھ عرصہ پہلے یہ معاملہ ضرور اٹھا تھا۔ اس وقت بی جے پی کے ایک لیڈر نے بیان دیا تھا کہ ان ریاستوں میں گائے نہیں متھن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جسے عرف عام میں جرسی گائے کہا جاتا ہے۔ گویا اپنی سیاست کے لیے انہوں نے گائے میں بھی تفریق پیدا کر لی ہے۔ ایسے میں ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ ان ریاستوں میں لوگ جرسی گائے کا ہی گوشت کھاتے ہیں؟ افسوسناک سچائی یہ ہے کہ جن ریاستوں میں مسلمانوں کی قابل قدر آبادی ہے، وہاں فرقہ پرستوں کی نظر میں گائے کو تقدس حاصل ہے، اور جن ریاستوں میں دوسری قومیں آباد ہیں یا جہاں بی جے پی کا اقتدار ہے، وہاں گائے متھن بنا دی جاتی ہے۔ ان لوگوں کو گائے سے کوئی عقیدت نہیں، ان کو سیاست پیاری ہے۔ اس طرح کی سیاست ہی لوگوں کو مشتعل کر کے مسلمانوں کے خلاف متحد کر کے ووٹ بٹورا جا سکتا ہے۔ ایسے بہت سی جذباتی اور سیاسی ایشوز ہیں جن کو ووٹ کے لیے عین الیکشن کے دوران اٹھایا دیا جاتا ہے، ان میں گائے کی سیاست بھی ہے۔ بہرحال ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں کہ کون سی گائے تقدس کے درجہ میں شامل ہے اور کون سی نہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ گائے کو قومی جانور کا درجہ دے کر اس تنازع کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، اور اس کے لیے جو قانون بنایا جائے اسے ملک کی تمام ریاستوں میں بلا تفریق نافذ کیا جائے۔ اس میں کسی طرح کی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ انصاف کا تقاضا یہی ہے۔